الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا رحمة الله على شرهم. رواه الترمذي. گرچان ہیں محمد پیار سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. گرچان ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکارے ہیں صحابہ. ملا ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. یہی ہماری اساس اور بنیاد ہے اسلام کی. جہاں سے اسلام کی ابتدا ہوئی وہ نفوس قدسیہ ہیں یہ جیسا نہ ماں نے جنا ہے نہ جنے گی اور نہ قیامت تک کوئی آنکھ ایسا دیکھے. میری مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. یہ ایسی اللہ کی کامیاب ترین جماعت ہے کہ جس کی بنیاد پر آج اللہ نے ہمیں ایسا موقع نصیب فرمایا ہے کہ ہم سب مل کر ایک اسٹیج پر جمع ہیں. اس لیے عظمت صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بنیاد پر. عزیزان گرامی، ہماری اسلام سے ناواقفیت اور دین سے دوری کا فائدہ ناجائز اٹھاتے ہوئے اسلام کا دشمن اس مقام پہ کھڑا ہے کہ نہ وہ نبی کی بیویوں کو مارنے کے لیے تیار ہے، نہ نبی کی بیٹیوں کو تسلیم کرتا ہے، اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے. اور ہماری ان لوگوں کے ساتھ بڑی دوستیاں ہیں، بڑے تعلقات ہیں. ہمارا کھانا پینا چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا ان کے ساتھ ہے. کیوں؟ ہمیں اپنی اصلیت یاد نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالات میں کسی کو گالی دینے سے لعنت ڈالنے سے منع کیا ہے. لیکن یہ ایسا سنگین معاملہ ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، اے میرے دین پہ چلنے والوں، جب تمہارے سامنے ایسا وقت آ جائے کہ میرے صحابہ پر تبرہ کیا جائے، میرے صحابہ کے ایمان کے پیڑے نکالے جائے، میرے صحابہ کو برا کہا جائے، تمہاری زبانیں خاموش نہیں رہنی چاہیے، بلکہ تمہاری زبانوں پر یہ لفظ آنے چاہیے: لعنت اللہ علی شرکم. اور بدترین اس کائنات کے واسطوں جن کے اندر یہ بات رچی بسی ہے کہ ان کی ابتدا ہوتی ہے تو ابو بکر کو گالی دینے سے، ان کی انتہا ہوتی ہے نبی کی بیٹیوں کا انکار کرنے سے. ذرا غور تو کریں اس بات پر کہ جو نبی کی بیویوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں، نبی کی بیٹیوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، خلفائے راشدین کی خلافت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کیا ہم اس کے ایمان کے متعلق سوچیں کہ ہم نے اس کو ایماندار ماننا ہے کہ نہیں ماننا؟ اور جس کو اللہ بھی کرتا ہے کہ وہ لعنتی ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی کہتے ہیں وہ لعنتی ہیں، اور آپ نے ہمیں فرما دیا ہے کہ تم میں لعنت ڈالتی ہیں. لعنت اللہ علی شرکم. جو صحابہ کے ایمان کو نہیں مانتا ہم اس کو مومن نہیں مانتے. اور ذرا غور کریں کہ صحابی سے شروع کرتے ہیں
عزیزان گرامی ذرا غور کریں، اللہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، ان پر آخرت میں بھی لعنت ہے، وأعد لهم عذابا مہینا، بتا ان کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کیا ہے۔ سورۃ الاحزاب 22واں پارہ، ذرا اس کو پڑھ کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی سزا کیا بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، وہ لعنتی ہیں، وہ پھٹکار کے قابل ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا تکلیف؟ جو صدیق کی صداقت کو نہ مانے، عمر کی عدالت کا انکار کرے، عثمان کی سخاوت کی دھجیاں اڑائے، علی حیدر کرار کے متعلق کو باتیں کریں، ہم ایسے بد نصیبوں کو، بد فطرتوں کو، ہم مومن کیا، ہم تو مسلم بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم کسی کا نام نہیں لیتے کہ فلاں کافر، فلاں کافر۔ ہمارا یہ ایمان ہے جو حضرت عائشہ کا منکر ہے، جو حضرت حفصہ کا منکر ہے، جو حضرت جویریہ کا منکر ہے، جو امہات المومنین کا انکاری ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جو نبی کی 4 بیٹیاں نہیں مانتا، اس کا دین اسلام سے تعلق نہیں۔ اور انشاءاللہ ہم بمانگے لوح اس بات کو بیان کریں گے کہ اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، قرآن سے پوچھیں پھر بھی 4، حدیث سے پوچھیں پھر بھی 4، صحابہ سے پوچھیں پھر بھی 4، ازواج مطہرات سے پوچھیں پھر بھی 4، امہات المومنین سے سوال کریں پھر بھی 4۔ اور اہل حدیث اور اہل سنت تمام کا عقیدہ اس میں متفقہ مشترکہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بیویاں کتنی ہیں؟ 4۔ زینب، اللہ کے نبی کی بیٹیاں 4، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اجمعین۔ اور نبی کی بیویاں 11، وہ ایک کو مانتے ہیں، 10 کو نہیں مانتے۔ اللہ اکبر! جو نبی کی بیوی کو بیوی نہ مانے، جو امہات المومنین کو ماں نہ مانے، قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔